السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بات کریں گے کہ رمضان کے روزے اور دیگر روزوں میں جن کاموں سے ہمیں روزے کے وقت روک دیا گیا وہ بعد میں پھر وہ ہمارے لیے حلال ہو جائیں گے جب ہم افطار کر لیں گے۔ تو کچھ وقت کے لیے کئی ساری چیزیں ہمارے سے روک دی جاتی ہیں، وہ روزے کے دوران اس کام کو کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ جیسے کہ روزے کے بعد آپ اپنی بیوی کے پاس جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے رمضان کی راتوں میں۔ اب اس کی ایکسپلینیشن میں ہم ایک حدیث لائے ہیں جو اس کو اور ایکسپلین کرے گی فردر، کہ دن کی حالت میں جب ہمارا روزہ تھا اگر یہ کام ہم سے اس وقت ہو جائے تو پھر ہمیں کرنا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک غلام آزاد کرو، اگر اس کی استطاعت نہ ہو تو 2 ماہ کے روزے، جو ایک روزے میں رک نہ پایا تو وہ 2 ماہ کے روزے میں کیسے رکے گا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، اور جس شخص سے یہ بات کہی گئی تو وہ بہت ہی غریب تھے، ان کی یہ بھی استطاعت نہیں تھی وہ کسی کو کھانا بھی کھلا سکیں۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہدیے میں کچھ کھجوریں آئیں، ایک تھیلا یا ٹوکری میں، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور دی کہ یہ لو، یہ بانٹ دینا، جہاں جس علاقے میں تم رہتے ہو اس علاقے میں اس کو بانٹ دینا۔ تو انہوں نے غریبوں میں، تو انہوں نے کہا کہ ہم سے زیادہ محتاج تو وہاں کوئی ہے ہی نہیں، تو ٹھیک ہے پھر اپنے خاندان والوں کو ہی کھلا دینا، یعنی کہ اپنے گھر والوں کو۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں 3 چیزیں بتائیں: ایک غلام کو آزاد کرنا، 2 مہینے کے روزے، یا پھر 60 مسکین کو کھانا۔ یہ ترتیب کے اعتبار سے نمبر 1 وہی افضل، غلام کو آزاد کرنا، پھر 60 دن کے روزے، یعنی کہ 2 مہینے کے روزے، وہ 59 بھی ہو سکتے ہیں اور 58 بھی ہو سکتے ہیں اور 60 بھی ہو سکتے ہیں، اور اس کے بعد 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا۔ کھانے کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ جو ہم کھاتے ہوں، اچھا کھانا کھا سکتے ہوں، وہ ہم کھلا دیں۔ اگر ہماری استطاعت اچھا کھانا کھانے کی ہے تو پھر ہم اچھا کھانا کھلائیں انہیں، اور اس سے بھی اگر کوئی زیادہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر اسے الگ سے دے گا۔ اور یہ اس شخص کے لیے خاص تھا کہ وہ ہی سب سے زیادہ غریب تھا وہاں پر، تو اس کے خاندان والوں نے اور اس نے اس ہدیے کو جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیا تھا کھجوروں کا، تو ان کے لیے اجازت دے دی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے۔ اس میں ایک بات اور میں جوڑنا چاہتا ہوں، جیسے کہ یہ جو معاملہ ہے جو ہم نے ایکسپلین کیا اس حدیث کے ذریعے، یہ ہے جب آپ اپنی بیوی سے ہم بستری کر لیں اس معاملے میں، تو یہ 3 چیزیں آپ کو کرنی پڑیں گی۔ مگر روزہ اگر کسی اور وجہ سے ٹوٹ جائے ہم بستری کے علاوہ، تو اس پر یہ قانون نہیں لگے گا۔ اکثر مولویوں نے یہی قانون اس پر بھی لگا رکھا ہے، شریعت سازی کری ہے، اپنی طرف سے شریعت پیش کر دی۔ اگر کسی اور طریقے سے روزہ ٹوٹا ہے تو ایک روزے کا روزہ جو ہے بدل ہوگا ایک ہی روزہ، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اس کی تعداد آپ کو بعد میں پوری کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے۔ اگر استطاعت نہ ہو، بیمار کوئی ہو جائے اتنا زیادہ، تو پھر وہ اس کی بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلا دے۔ تو یہ بات ضرور یاد رکھیے گا کہ یہ جو قانون ہے یہ ہم بستری کا ہے بیوی کے ساتھ، اس کو دوسری چیزوں پر لاگو نہ کیا جائے۔ اکثر مولویوں نے اس کو یہ کر رکھا ہے کہ اس کو دوسری چیزوں پر بھی لاگو کر دیا ہے۔ دوسری چیزوں کا معاملہ اس طریقے سے نہیں ہے، ایک روزے کے بدلے میں ایک ہی روزہ رکھنا پڑے گا اسے، اور اس طرح بیمار کچھ ہو جائے تو پھر وہ اس کا فدیہ دے دے گا۔ تو یہ ضروری بات تھی، اس لیے میں نے اس بات میں جوڑ دی یہ بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔